شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہادہ ٹی وی۔ آج میرا ڈیمو آیا صوفیہ اور قسطنطنیہ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ قسطنطنیہ، جسے آج کی دنیا میں استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں کی ہے۔ لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہے، جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور سیدنا امام مہدی کے فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کی لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن 1931 میں اتاترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے، اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ اب دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدا بلند ہونے والی ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر اور یہ عمارت آیا صوفیہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی تو سناتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عظیم بازنطینی رومی شہنشاہیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور ابن باسفورس کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس جگہ کا انتخاب رومن بادشاہ قسطنطین نے کیا تھا۔ قسطنطین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی عروج پر تھی اور بادشاہت بکھر چکی تھی۔ اسی دور میں عیسائی راہب رومی بادشاہوں کے عیاشی اخلاق باختگی اور معاشرتی فحاشی سے تنگ آئے ہوئے عوام میں دن بدن مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اس دور کے عیسائی راہب صلیب نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کے جھنڈوں پر سواستیکا کی طرح ایک ستارہ ہوتا تھا۔ قسطنطین کی افواج اس خانہ جنگی میں پے در پے شکست کھا رہی تھے کہ میلان کی مقام پر اس نے یکدم یہ اعلان کیا کہ اس نے رات کو خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور ہتھیاروں پر برکت کے طور پر عیسائیت کا نشان بھی کندہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب وہ مقابل فوج پر ملون پل کے مقام پر حملہ آور ہوا تو فتح یاب ہو گیا۔ اسی فتح کے بعد وہ 312 عیسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا۔ اس نے آتے ہی عیسائی راہبوں کے قتل عام کا حکم منسوخ کر دیا اور عیسائیت کی ترویج، بائبل کی تدوین اور مذہب کی بنیاد پر قانون سازی شروع کر دی۔ اس کی والدہ ہیلن نے ایک راہبہ کی حیثیت سے خود کو عیسائیت کے لیے وقف کر دیا، لیکن رومی سیاست کی وجہ سے اعلان نہ کر پائی تو قسطنطین نے اسے بہت سا سرمایہ اور سپاہی دے کر فلسطین بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش پر ایک گرجا گھر بیسیلیکا آف دی نیٹیویٹی تعمیر کرے۔ یہ گرجا گھر بیت الحمد فلسطین میں آج بھی تمام عیسائی گروہوں کا مقدس ترین مقام تصور ہوتا ہے۔ قسطنطین نے قدیم روم کی بجائے ابن باسفورس کے کنارے اس علاقے کو 324 عیسوی میں اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازنطین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا ہے۔ رومن بادشاہت اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے ساتھ عیسائیت بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک بازنطینی جن کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور اس کا مذہب آرتھوڈوکس عیسائیت تھی، جبکہ دوسری بادشاہت کا مرکز روم تھا جس کا مذہب کیتھولک عیسائیت تھی۔ بازنطینی بادشاہت کا پہلا اہم ترین بادشاہ جسٹینین اول تھا۔ اس نے 532 عیسوی میں آرتھوڈوکس چرچ کے مرکز کے طور پر یہ عمارت آیا صوفیہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جسٹینین جب تکمیل کے بعد اسے دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا، جس پر اس نے غرور سے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ اس کا اشارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تھا، جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ آرتھوڈوکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر یہ عمارت تقریباً 900 سال رہی۔
خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا ایمان تھا کہ اس کے گنبد سے ایک فرشتہ اس وقت تلوار لے کر آسمان سے اترے گا جب ترک دشمن قسطنطنیہ کے ستون تک پہنچ جائیں گے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گنبد والے ہال میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گنبد والے فرشتوں کے منتظر عیسائیوں کے لیے ویسے ہی فکرے بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بولے تھے کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب امان میں ہو۔ آیا صوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جب اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا، آج وہاں صرف 0.2% عیسائی ہے، اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے ارمینیائی آبادکار۔ سلطان محمد فاتح جمعے کے دن فجر کے وقت آیا صوفیہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ یہ شعر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا ہے بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے، اس لیے ہم عبادت گاہوں کے ضامن ہیں۔ ہم جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے۔ اس دن سے 450 سال تک یہ جگہ اذانوں سے گونجتی رہی اور سجدوں سے مزین رہی۔ مصطفیٰ کمال اتاتürک نے 1931 عیسوی میں صرف اسلام دشمنی میں اسے بند کیا۔ وہ اسے واپس گرجا گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہاں عیسائی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور دوسرا مسلمانوں کا دباؤ۔ جنگ عظیم اول کے بعد آبادی کا بہت بڑا ایک تبادلہ ہو چکا تھا، جس کے تحت 10 لاکھ عیسائی یونان چلے گئے تھے اور 3 لاکھ مسلمانوں کو ترکی بلا لیا گیا تھا۔ عیسائیوں کی غیر موجودگی میں آیا صوفیہ ایک بے آباد گرجا گھر ہی رہتا۔ اتاتürک کی اسلام دشمنی اس قدر تھی کہ اس نے گرجا گھر بنانے میں ناکامی کے بعد اسے مسجد کے بجائے ایک عجائب گھر بنا دیا۔ آج طیب اردگان کی حکومت 85 سال بعد دوبارہ اسے 450 سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کرنے جا رہی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتی ہوئی صحراؤں میں۔ بہت سے سیکولر لبرل تلملائیں گے، شور مچائیں گے، لیکن آثار قدیمہ کے عالمی اصولوں کے مطابق تمام قدیمی عمارتیں اور نوادرات اس ملک کے ملکیت ہوتے ہیں جہاں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ آج کے دور میں ملکیت ہی عمارت کا مصرف بتاتی ہے۔ یورپ کے صرف ایک شہر لندن کے 500 بند گرجا گھروں میں 430 کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنائی اور آج ان میں نمازیں ادا ہو رہی ہے۔ یہ تو بہم رضامندی سے ہوا، لیکن اسپین سے جب مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا تو وہاں کے 3000 مساجد کو گرجا گھر بنا دیا گیا۔ ان کی تفصیل جسٹین کروسن نے اپنی کتاب ماسک ٹو کیتھیڈرل میں دی ہے۔ کیا یہ سیکولر اور لبرل مافیا اسپین کے 3000 مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کے لیے آواز بلند کرے گا؟ بابری مسجد میں اذان کی آواز کے لیے جلوس نکالے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ دنیا ہر سیکولر، لبرل اور لادین اصل میں مذہب دشمن نہیں ہے بلکہ اسلام دشمن ہے۔ اسے کرسمس کی رونق، ہولی کی رنگ اور دیوالی کا دیپ اچھے لگتے ہیں، لیکن اسے مسلمانوں کی اذان سے لے کر بکروں کی قربانی تک ہر چیز سے نفرت ہے۔ آیا صوفیہ میں 95 سال بعد بلند ہونے والی اذان ایک ایسے شعر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو 1000 سال تک یورپی تہذیب کا مرکز رہا تھا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔